والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 46 میں ہم نے اس بات کا ذکر پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ کوئی بھی شخص جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہو، خواہ وہ کسی بھی مقام پر ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا اجمالی خاکہ ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں پڑھا تھا کہ کیسے کیسے اللہ کے رسول نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سفر دیکھا، نہ حضر دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ آپ 4 بندوں کے ساتھ ہیں، نہ یہ کہ آپ اکیلے ہیں، ہمہ وقت آپ نے اللہ کے دین کو ملحوظ خاطر رکھ کے لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے، اور یہ نہیں سوچا آپ نے کہ میری اس دعوت کے نتیجے میں کون ایمان لائے گا اور کون مجھ پر ہذیان بکے گا، کون مجھ پر حملہ کر دے گا، مجھے تانا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے بے لوث ہو کر بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی چاہت کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کے آپ نے دنیا والوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ ایک داعی جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اس کی کچھ صفات، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے اوصاف میں کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، لوگ اس کی بات کو سنیں، لوگ اس کی طرف آئیں، اس کی بات کو سن کر اپنے دلوں میں جگہ دیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی داعی کے اندر ایسا وصف موجود ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ داعی یقیناً اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی کیفیت حالت کو دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کا حکم تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن خود وہ نیکی کر نہیں پاتے، خود اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ میں آج کی اس ملاقات میں ایک داعی کی چند ذمہ داریاں اور اس کے چند اوصاف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف بلانے والے تو ہم سب ہی ہیں، جیسے اذان سارے دے لیتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے دین کی طرف بلانا ہم سب پر لازم ہے، وہ چاہے کسی بھی جگہ پر ہے، خواہ ہم اپنے گھر کے اندر ہیں، خواہ ہم اپنی دکان پر ہیں، خواہ ہم سفر میں ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اگر کوئی بندہ بھٹک رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کو نسیان لاحق ہوا ہے، وہ بھول رہا ہے، تو ہم پر لازم ہے ہم اسے یاد کروا دیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد کروائیے، آپ ان کو نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت کرنا، یاد کروانا مومن کو فائدہ ہی دیتا ہے، مومن کا نقصان نہیں کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اذان سننے کے بعد بھی وہ مسجد میں نہیں آ رہا ہے تو ہم اسے یاد کروائیں کہ یہ نماز وہ فریضہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بھی ذکر کیا تھا۔ ہم اسے یاد کروائیں کہ بھائی اسی نماز کے متعلق تجھ سے پہلے سوال کیا جانے والا ہے، لہٰذا تو اس کی طرف چل۔ اگر کچھ نہ صحیح کم از کم اس کے دل میں تو بات آئے گی کہ میں کر کیا رہا ہوں اور مجھے یاد دہانی بھی کروا دی گئی ہے۔ لہٰذا داعی کا ایک وصف پہلے نمبر تو میرا بھائی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں تو کوشش کیجئے، اس بات کو لازم کیجئے کہ آپ خود وہ عمل کرنے والے ہوں۔ بعض لوگ اس میں یہ بات بھی کہتے ہیں جی ہم خود عمل نہیں کرتے اس لیے دوسروں کو کہتے بھی نہیں ہیں، ہم خود عمل نہیں کرتے اس لیے ہم دوسروں کو کہتے بھی نہیں۔ یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے تو کیا ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دینا بھی چھوڑ دیں؟
پھر یہاں پر آ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مثلا ہم نے ایک بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، اگر ہم اسے یہ کہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے غلط کام کیا ہے، تو یہ دعوت کا انداز نہیں ہے۔ دوسرا انداز دعوت کا یہ ہے، ہم اسے کہتے ہیں یار تم نے جھوٹ بولا ہے، اس کا یہ اور یہ وبال ہے، یہ ایک اچھا انداز ہے دعوت دینے کا، یہ ایک اچھا انداز ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یار ہم دیکھو ہم سارے جھوٹ بولتے ہیں، ہماری زبانوں سے جھوٹ نکل آتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، میرے خیال سے یہ طریقہ کار سب سے بہترین ہے کہ ہم اس کو مخاطب کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بھی اس کے اندر شمار کر لیں کہ یار ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، بجائے یہ کہ ہم کسی کو نومینیٹ کر کے ایسی بات کہیں۔ اگر ہم سبھی کو شامل کر لیں تو پھر لوگ اس بات کو اتنا میرا بھائی محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کو نومینیٹ کر کے اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، تو بسا اوقات اکثر لوگ اس معاملے کو محسوس کر جاتے ہیں کہ تم نے مجھے 4 بندوں میں بیٹھ کر بے عزت کر دیا۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ خود بھی عمل کیجئے، اور یہ بات بہت اہم ہے، سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زبان میں اللہ اثر پیدا کر دے، لوگ تمہاری بات پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو تم خود بھی عمل کیا کرو، جو تم کہتے ہو اس پر عمل بھی کرو، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ اور پھر یہ بات کہ دوسروں کو کہنا نہیں جب خود نہیں کرنا، تو یہ میرا بھائی ایک باطل نظریہ ہے۔ دوسری بات کہ عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بندہ برائی دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اسے اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ اس حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں کمزور ایمان والا نہیں بنوں گا، میں مضبوط ایمان والا بن کر دکھاؤں گا، لہٰذا میں کہیں پر بھی کوئی برائی دیکھوں گا میں اسے اپنے ہاتھ سے روکوں گا۔ میں اگر ہاتھ سے ناک روک سکا تو کم از کم میں نے اس کے اوپر فتویٰ ضرور لگانا ہے، زبان سے کچھ نہ کچھ ضرور بولنا ہے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکا تو پھر خاموشی ہی ہے۔ لیکن ہر بندے کی اولین کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایمان کا وہ درجہ لانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے، یہ ایک اچھا جذبہ ہے۔ لیکن میرا بھائی اگر ہم حدیث کو سمجھیں، حدیث کے اوپر غور کریں، ہم چھوٹ دے دیتے ہیں، ہم سب کو چھوٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو۔ مثال کے طور پہ ہماری کلاس کا ایک شخص اٹھ کر یہاں پر گانے لگا دیتا ہے، ہم میں سے کوئی دوسرا شخص اٹھتا ہے کہتا ہے کہ میں برائی کو اپنے ہاتھ سے روکوں گا، وہ اس سے موبائل چھینتا ہے اور زور سے دیوار پر دے مارتا ہے۔ کیا یہ دعوت کا انداز درست ہے؟ ہرگز نہیں، اسلام کا یہ وتیرہ نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے بشروا ولا تنفروا، آپ لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو، اس سے تو وہ بندہ متنفر ہوگا۔ اب دوسری مثال سمجھیے، ایک شخص استاذ ہے، وہ اپنی کلاس کے اندر اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہا ہے، ایک شاگرد ایک سٹوڈنٹ گالی دیتا ہے، دوسرا کھڑا ہو کے اس کے چہرے پہ تھپڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم گالی دو، گالی دینا ایک گناہ کا کام ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، دونوں آپس میں لڑتے ہیں، جس نے گالی دی ہے وہ جواباً اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارتا ہے۔ دعوت کا یہ انداز غلط ہے۔ استاذ سنتا ہے کہ اس بچے نے گالی دی ہے، ابھی کلاس کا ماحول ہے، پہلے ہی دن پہلی کلاس کے اندر استاذ دیکھتا ہے کہ بچے نے گالی دی، استاذ اس کے تھپڑ لگاتا ہے، کیا بچہ استاذ کے تھپڑ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا۔ اولاد باپ کے سامنے کوئی نافرمانی کا رویہ اختیار کرتی ہے، باپ اس کو سزا دیتا ہے، کیا اولاد باپ پر ہاتھ اٹھائے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہاتھ سے روکنا یہ کسی اور کے لیے حکم ہے، یہ سب کے لیے حکم نہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ تم میں سے جو کوئی بھی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یہ اس کے لیے جس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی اتھارٹی موجود ہو، جس کے پاس پاور موجود ہو، جیسے آج کل کے حکمران ہیں، گھر کا سربراہ ہے، کلاس کا ٹیچر ہے، اور ہر جگہ پر جہاں جہاں اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، آپ کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، آپ ان پر پاور رکھتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کے نیچے 4 بندے کام کرتے ہیں، وہ ان چاروں کو پابند کرے
کہ بھائی تم نے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا ہے، اگر نہ کیا تو میں تمہاری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لوں گا، میں تمہیں جرمانہ کروں گا۔ اور اس طرح کے انداز بندہ لگا کر اگلے کو برائی سے روک سکتا ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکنا یہ اتھارٹی والے کے لیے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں۔ اگر ہم ہر کسی کے ساتھ ایسا رویہ کرنا شروع کر دیں گے تو میرا بھائی قریب ہے کہ معاشرے کے اندر فساد کھڑا ہو جائے۔ حدیث کو سمجھیے، اگلا جو حکم ہے اللہ کے رسول کا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ اسے اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ اسے اپنی زبان سے منع کریں، اپنی زبان سے روکیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو علم رکھتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو علم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کلاس کے دو شاگرد آپس میں اس بات پر لڑتے ہیں کہ تم نے گالی دی ہے، اور یہ اس کو ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنی زبان سے روک رہا ہے، تو یہ طریقہ کار سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے وہ ہاتھ کا استعمال کرے، وہ زبان سے اسے روک سکتا ہے۔ بعینہ علماء کرام ممبر و محراب کا استعمال کر کے عوام کو ان کی غلطیوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام درست ہے۔ کوئی بھی عالم اپنے ہاتھ میں قانون لے کر کسی کو مسجد میں کوڑے نہیں لگواتا، کسی کو پھانسی پر نہیں چڑھاتا ہے، یہ قانون کا کام ہے جو ہاتھ سے روکنے کی اتھارٹی رکھتا ہے۔ کوئی عالم اس طرح کی اتھارٹی نہیں رکھتا ہے، وہ صرف ممبر پر کھڑا ہو کے لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی کرے گا۔ بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ تیسرا درجہ کہ اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر آپ اسے اپنے دل میں برا سمجھیے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ ایمان جو کمزور عام طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ میرے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ برائی سے نفرت آپ کے دل میں رہنی چاہیے، چاہے جو مرضی ہو جائے، اور یہ ایمان کا بہتر درجہ ہے کہ بندے کو برائی اور بدی کی، نیکی اور بدی کی پہچان حاصل ہوئی ہو۔ جس کو نیکی اور بدی کی پہچان ہی نہیں، وہ تو شتر بے مہار کی طرح جو دل کرے گا وہ کر گزرے گا۔ لہذا یہ کہ دل کے اندر برا جاننا یہ عوام کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ شراب نوشی کر رہے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ بدکاریاں کر رہے ہیں، اب ہم ان کو منع نہیں کر سکتے، وہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے پاس اگر بیٹھے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، یہی ہماری بات کافی ہوگی کہ ہم نے دل میں اس کو برا جان لیا۔ لیکن اگر کوئی ہمارا بچہ ہمارے سامنے غلط کام کر رہا ہے، ہم اس کے تھپڑ لگا دیتے ہیں تو ہم نے پھر صحیح کام کیا، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے تھپڑ نہیں لگانا، بس سائڈ پہ ہو کے ابا جی بیٹھ جائیں، تو یہ پھر ابا جی غلط کر رہے ہیں، کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی موجود ہے اور وہ برائی کو روک نہیں رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے دین کی طرف بلانا اللہ کے حکم سے، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ دو باتیں ہوئی، تیسری بات اور آخری بات، ایک داعی جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو دیکھ کر اگلے کو دعوت دے، اپنے مقام کو بھی دیکھے اور اگلے کو بھی دیکھے۔ مثلا میں ان کو سمجھاؤں گا تو کسی اور طریقے سے، اور ان سے بات کروں گا تو کسی اور طریقے سے، پھر میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ میں کس مقام پہ ہوں ان کی نظر میں اور ان کی نظر میں، اس لحاظ سے بات کروں گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس آئے، وہ الٹا ہو کر لیٹا ہوا تھا، تو آپ نے اپنا پاؤں اس کو مارا، اپنا پاؤں اس کو مارا اور کہا اٹھو، یہ دوزخیوں کا لیٹنا ہے، یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا انداز ہے۔ اب اس صحابی نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اس صحابی کا بڑا بھائی اسی طرح سے لیٹا ہوا تھا، یہ بھی گیا، اس نے جا کر اس کو بھی ٹانگ ماری اور کہتا اٹھو، آگے سے لڑائی ہو گئی، دونوں کی آپس میں، تم چھوٹے ہو، مجھے بڑے کو تم نے ٹانگ ماری ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے مجھے یوں جگایا تھا۔ تو پھر بڑے بھائی نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کا جو مقام تھا تو ان کے آگے بول نہیں سکتا تھا، لیکن ہم تو بھائی بھائی ہیں، تو مجھے اس طرح آ کر نہ جگاتا، مقام کو سمجھ کر دعوت دیجیے۔ جیسے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ وضو کر رہے تھے اور بابا جی کا وضو بھی غلط تھا، تو انہوں نے کس طریقے سے ان کو دعوت دی۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر کا بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کا وضو ٹوٹ گیا، تو سیدنا عمر نے کہا او بھائی سارے وضو کر رہے ہیں، اگلے کو چھپا بھی لیا اور اس کی اصلاح بھی کر دی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ والصلاة والسلام